آتی ہیں کہ اگر پیر و مرشد بڑی عمر کے ہوں اور ایک خاتون ہیں کوئی 40 سال کی ہیں اور ان کی والدہ ہیں 60-70 سال کی، تو کیا وہ پیر و مرشد کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ وہ ان کے لیے محرم بنتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ پیر چاہے عمر رسیدہ ہو چاہے جوان ہو، وہ عورتوں کے لیے نامحرم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عورتوں کو سامنے بٹھا کر یا ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرمائی، آپ ہمیشہ انہیں پردے میں رکھ کر بیعت فرمایا کرتے تھے۔ تو تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، یعنی روحانی والدہ ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی والد بھی ہوئے، اور وہ روحانی والد اپنی روحانی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بیعت کروا رہے ہیں۔ حالانکہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے، تم میں مجھ سے زیادہ تقوی والا کون ہے۔ تو یہ جملے سرکار کے موجود ہیں، بخاری کی روایت میں موجود ہیں، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو سامنے نہیں بٹھا رہے، ہاتھ میں ہاتھ نہیں لے کر بیعت نہیں فرما رہے ہیں۔ تو پھر بتائیے کون ایسا پیر ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے نفس کو اتنا مغلوب کر چکا ہوں، یا عمر کے لحاظ سے مجھے ایسی اجازت مل گئی ہے کہ میں اپنی مریدنیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ تو برا مانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا یہ ایک مرشد کی شان ہے، نہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خون کر کے اپنے لیے کچھ چیزوں کو سرکار کی سنت کے خلاف جائز کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی بہتر قدم ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ پیر صاحب نامحرم ہیں، ان کے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر ان کے ساتھ سفر کرنا ہے تو کوئی اپنا محرم بھی ساتھ لیں کہ چلیں، اگر بالفرض وہ راستے میں مختلف جگہوں پر ہدایات عطا فرمائیں گے، نصیحتیں کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انداز سے حج عمرہ کر سکتے ہیں، تو پھر محرم ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ بہرحال پیر صاحب نامحرم ہیں، ان سے عورت کو ویسے ہی پردہ کرنا فرض ہے جیسے ایک اجنبی مرد سے پردہ کرنا فرض ہے۔ تو بہت سے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو جب سمجھایا جائے تو وہ اس بات کو قرآن و حدیث کی تعلیم کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ناراض ہو جاتے ہیں اور اپنے مریدین کے سامنے جھیپ مٹانے کے لیے کہتے ہیں جی مفتیوں کے فتوے کو ادھر میں نہیں مانتا ہوں، اور ہٹا دو مفتیوں کے فتوے کو۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ موت سب کو آنی ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اگر کسی کے پاس اپنی مریدنی کو بلا پردہ سامنے بٹھانے کی شرعی دلیل موجود ہے تو پیش کرے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جب کفار کی طرف سے، یہود کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے کوئی دعوے غلط آئے ہیں تو اپنے حبیب سے فرمایا، حبیب ان سے فرمائیے کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر دلیل پیش کرو۔ تو لائیے پھر دلیل پیش کیجئے قرآن و حدیث، اور انشاءاللہ عز و جل کوئی قیامت تک اس بات کی دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ پیر اپنی مریدنی کو بلا پردہ سامنے بٹھا سکتا ہے۔ مریدنی پیر صاحب کے پاؤں دبا سکتی ہے، کندھے دبا سکتی ہے، سر دبا سکتی ہے، ہاتھ چوم سکتی ہے، پیر چوم سکتی ہے۔ پیر بغیر پردے کے سروں پہ ہاتھ پھیر سکتا ہے۔ انہی چیزوں سے جرأت پا کے جفی والی سرکار جیسے لوگ جو ہے نا یہ پیدا ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لیں کیسے کیسے یہ جعلی قسم کے پیر جو اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے مریدوں کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی طریقے سے بہت سی چیزوں سے درس حاصل کر کے، سبق حاصل کر کے جرأت مندانہ قدم اٹھاتے ہیں اور معاشرے کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میری بات کا برا ماننے کے بجائے اپنے عمل کی برائی کو دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ حالت روزہ میں میاں بیوی کے جسمانی تعلق کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس پر کفارہ ہوگا، اور ہوگا تو کیا کفارہ ہوگا؟ دیکھیں، تعلق دو طرح کا ہوتا ہے۔ اگر باقاعدہ فزیکلی جو تعلق میاں بیوی کا ہے ویسا ہوا ہے تو پھر تو اس پر کفارہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، پورا جسمانی تعلق نہیں ہوا، اس سے کم جو ہے دوائی، کچھ ایسی چیزیں ہیں، دوائی مانے دعوت دینے والی چیزیں، اس سے کم درجے کی ہیں تو پھر اس میں قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام جسمانی تعلق قائم ہوا ہے اور کفارہ لازم ہو گیا تھا، تو پھر یاد رکھیں کہ اولاً 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ ایک روزہ بھی درمیان میں اگر چھٹ گیا تو نئے سرے سے روزہ رکھنے ہوں گے۔ ہاں، خواتین کے جو ایام کے دن ہوتے ہیں وہ معاف ہیں۔ اگر مثلا پہلے 30 روزے رکھے، ایام آ گئے اور پھر اس سے آگے وہ کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، لیکن مرد کا اگر ایک روزہ بھی کسی بھی عذر کی بنا پہ چھوٹ گیا تو پھر اس کو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر روزے رکھنے پہ قدرت حاصل نہیں تو پھر 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا۔